بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان علی محسن ہاشمی واٹ فٹ اسٹوڈیوز ہدایت ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بگ ایشو ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ اپنی اسکرینس پہ آج سے ملاحظہ کر رہے ہیں. اس سلسلے کی آج پہلی ایپیسوڈ ہے. تعارف کرواتا چلوں کہ اس پروگرام کو آج آپ منڈے دیکھ رہے ہیں, منڈے بروز سوموار 10 بجے دیکھ رہے ہیں, لیکن مستقبل میں یہ پروگرام آپ فرائیڈے کو دیکھیں گے, فرائیڈے ایٹ 7 o'clock, اور سیٹرڈے کو آپ 6 o'clock دیکھیں گے. یہ پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ آپ اس پروگرام میں کرنٹ افیئرس کے جتنے بھی انٹرنیشنل اینڈ نیشنل ایشوز ہیں ان کو ملاحظہ فرما سکیں گے, اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کو جو ہے وہ ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹیز اینڈ ود دا بیسٹ آف پرسنل جو اس ایشو کو کسی بھی ایشو کو ڈسکس کر سکتے ہوں, ہم ان کو اسٹوڈیو میں مدعو کریں, اور ان ڈسکشنس کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اچھے سے اچھے انداز میں اینڈ ود دی ایکوریٹ انفارمیشن جو ہے. ظاہر ہے اس وقت دور حاضر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایشوز جو ہیں وہ اس وقت زیر بحث ہیں, اور ان ایشوز میں جو ہے وہ اس وقت یمن کا جو ایشو ہے وہ بہت ہی زیادہ پاپولیرٹی رکھتا ہے. اٹس این ایمرجنگ ایشو, لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایتھنک چینلز پہ اس ایشو کو تھوڑا سا گھما پھرا کر, اور آئی ڈونٹ نو کہ واٹس دا رائٹ ورڈ. لیکن بیفور وی ٹاک اباؤٹ دی ایشو, آج کا ٹاپک ہے یمن ٹوڈے. یہ پروگرام بگ ایشو ہے. آئی ایم یور ہوسٹ علی محسن ہاشمی, اور آج میری خوش قسمتی ہے اینڈ اوبیسلی آور ویورز خوش قسمتی ایز ویل کہ ہمارے اس ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے مشہور و معروف انالسٹ, تجزیہ کار جو ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. ہز اسٹڈی پینز اوور 30 to 40 years. کسی بھی انٹروڈکشن کے جو ہے وہ محتاج نہیں ہیں. آپ ان کو نجی ٹیلی ویژنس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس پہ بھی دیکھتے ہیں. آپ ان کو مین اسٹریم نیوز ڈسکشنز میں بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. میری مراد نان ادر دین آنریبل ڈاکٹر اعجاز حسین سر. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ یمن جو ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہم اس کے ڈفرینٹ ورژنس جو ہیں وہ اس ایشو کے دیکھ رہے ہیں. آپ کائنڈلی تھوڑا سا ذرا اس ایشو کو ایلیبریٹ کر دیجئے تاکہ جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں کچھ اس کو امام زمانہ کی آمد کا سیگمنٹ جانتے ہیں, اور کچھ اس کو جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایشو جانتے ہیں, اور کچھ اس کو جو ہے وہ ایسا ایشو جانتے ہیں جس میں ہمیں جہاد کے لیے کھڑے ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے. تو کائنڈلی کین یو جسٹ ایلیبریٹ واٹ دس ایشو ایکچولی از. جی شکریہ. اس کا ایشو میں اس پہ جو اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا اس میں کوئی مذہبی یا اسپریچول وہ ڈائمینشن نہیں ہو, کیونکہ میں کوالیفائڈ نہیں ہوں. میرا مینڈیٹ اور میرا ریمٹ بھی نہیں ہے کہ میں اسپریچول اینگل یا ریلیجس اینگل اس کا کروں. میں پولیٹیکلی اس کو انالائز کروں گا. یمن پچھلے دیکھ لیجئے کہ 30-35 برس سے ہی میری جو انالوجی جو ہے یمن کے بارے میں یہ ہے کہ یمن از ٹیکنگ the surrounding Arab nations like gout. Sometimes Yemen becomes a gout affecting their knees, sometimes their ankles, sometimes their belly, and now it's coming into their mind. Saudi Arabia, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait, Egypt اور جارڈن کے لیے یہ ایک یمن گاؤٹ کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. ٹھیک, علاج ان کے پاس اس کا ہے نہیں, اس کو مزید ملائن کرتے جا رہے ہیں, اور ایک سٹیج پہ آئی. تو یمن کا جو ہے ایشو بڑا سمپل سا ہے کہ آج اگر عبد المالک حوثی کو انٹرویو کریں ہم لندن میں انڈیپینڈنٹ میڈیا کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے, تو ہم اس سے پوچھیں گے عبد المالک حوثی صاحب آپ کو کیا پرابلم ہے, آپ کو منصور ہادی سے کیا پرابلم تھا, علی اکبر صالحی سے کیا پرابلم تھا. علی اکبر صالحی تو فروری 2012 میں چلے گئے, اور پیچھے پریشر میں آ کے بڑی لمبی حکومت کی, 33 برس انہوں نے حکومت کی. اور علی اکبر صالحی کے بعد جو ہے منصور ہادی صاحب جو آئے وہ 3 برس تو ان کو بھی ہو چکے. تو آج اگر ہوتی جو ہے ان لوگ, سب سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کرتا چاہوں جس پہ مسلمان چینل بھی تھوڑا سا اس پہ بخل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. مسلمان چینل, مسلمانوں کے جو چینلز ہیں وہ اوپنلی کہنا شروع کر دیں کہ یہ جو ٹائٹل باغی کا دیا گیا ہے نا, یہ بہت نیگیٹو ہے, ڈیروگیٹری ہے. وہ جو حوثیز ہیں وہ لیجٹیمیٹ ممبرز ہیں سوسائٹی کے,
ہاں بالکل، یہ جیسے کہ آج کل ہے کہ ایک فریق کو جو ہے وہ عرب کولیشن کہا جا رہا ہے اور دوسرے فریق کو جو ہے وہ ریبلز کہا جا رہا ہے یا حوثی ریبلز کہا جا رہا ہے، حوثی ریبلز. دیکھیے بیسکلی یہ جو گروہ ہے، یہ جو پولیٹیکل اویکننگ آئی ہے، یہ لوگ، میں ان کو کہوں گا یہ پرو ڈیموکریسی ایکٹیوسٹ ہیں جن کی بڑی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے، اور وہ انصار اللہ کا پلیٹ فارم ہے. باغی لفظ دیا گیا بائسڈ میڈیا جو ہے یہاں کا، ویسٹرن میڈیا، پرو زائنسٹ میڈیا، زائنسٹ کنٹرول میڈیا، اور پھر زائنسٹ کنٹرول میڈیا میں حصہ ڈالی عرب ورلڈ بھی ڈالتی، جو کہ آٹوکریٹک مونارکیز چلا رہے ہیں، جو کہ اتھارٹیرین رول جو ہیں دنیا کے، مسلمانوں کے، عربیوں کے، وہ چلا رہے ہیں، وہ کنٹرول کر رہے ہیں میڈیا کو بھی کچھ حد تک. انہوں نے اپنے بھی چینل لانچ کیے. تو انہوں نے بدقسمتی سے یہ انصار اللہ کے جو لوگ ہیں، جو لیجیٹیمیٹ جو یمنیز ہیں، ان کو باغی کہہ دیا. اب کہتے ہیں یو کال اے ڈاگ ود اے بیڈ نیم اینڈ یو کل دا ڈاگ. اب آپ نام ہی باغی رکھیں گے تو انٹروڈکشن ہی غلط ہو جائے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیے 2.5 کروڑ کی آبادی ہے یمن کی، 25 ملین. اس میں 44 لاکھ تو سنی ہیں، جو کہ اہل سنت، جو کہ خوش عقیدہ اہل سنت ہیں، جو قرآن اور رسول کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. وہ پیسفل ہیں. وہ سعودی عربیہ کی آئیڈیالوجی، وہ ایجپٹ کی آئیڈیالوجی، وہ کویت، قطر اور بحرین کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتے. وہ وہی آئیڈیالوجی مانتے ہیں جو کہ خدا اور رسول اور قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اس کو وہ فالو کرتے ہیں. تو 44 لاکھ تو وہ ہو گئے 2.5 کروڑ میں سے. اور باقی جو لوگ ہیں، اس میں 15,000 کے قریب آئسل کے لوگ دیکھ لیجئے، اور اس میں 50,000 کے قریب جو ہے القاعدہ ان عربین پیننسولا، اس کے لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ باغی اگر ہوتے تو یہ القاعدہ ان دا عربین پیننسولا کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے، آئسل کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے. چونکہ یہ ان کے خلاف ہے تو باغی کیوں؟ یہ لیجیٹیمیٹ جو ہیں یمنیز ہیں. میں کہوں گا یہ اوریجنل انڈیجنس یمنیز ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، ہمیں رسپانسبل، ٹرانسپیرنٹ، اکاؤنٹیبل پولیٹیکل رول چاہیے اپنے کنٹری میں. ہماری پارلیمنٹ جو ہے فلی انڈیپینڈنٹ ہو. ہمارا ٹیکسیشن جو ہے وہ میکانزم ٹرانسپیرنٹ ہو. ہمارے ملک میں جو اتنی ہوش ربا ایسٹرونومیکل میلفیزنس ہوئی ہے، جو کرپشن ہوئی ہے، وہ رکے. یہ کیا چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں. یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی وہاں چلے. اور سب سے بڑی ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں کسی بیرونی ملک کی مداخلت ان کے اندرونی معاملات میں نہ ہو، جو کہ لیجیٹیمیٹ ہے. آج ویسٹ میں بیٹھا ہوا ایک اینالسٹ جو ہے، وہ اگر عبد المالک حوثی کے یہ 7-8 پوائنٹس کو، اس کی ڈیمانڈ کو انڈرسٹینڈ کرے، یا جیسے آج گارڈین میں لکھا، ایئن بلیک کا ایک آرٹیکل بڑا اچھا گارڈین میں آیا، بڑا اچھا انالیسس دیا کہ وائی عربز آر اگینسٹ دا عربز. اس پہ بڑا انالیسس دیا ہے. آج عبد المالک کے یہ 7-8 پوائنٹس لے لیے جائیں، ان پہ ڈسکشن ہو لندن میں، تو وہ سارے کہیں گے یار یہ تو لیجیٹیمیٹ ہیں سارے. اگر یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو پھر باغی کہاں سے ہو گیا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم جیسے کہ ابھی آپ نے گارڈین کی بھی ایگزامپل دی کہ عرب زدیانی بزو عرب، اس میں پھر سعودی عرب کے یمن میں سابق صدر جو ہے وہ منصور ہادی کے اقتدار میں واپس آنے کے وائد سو پرسسٹنٹ کہ منصور ہادی کو واپس لایا جائے. دیکھیے میں بتاتا چلوں اسی کنٹینیوٹی میں پہلے میرے پوائنٹ کی کہ 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، 58 ارب ڈالر کی جی ڈی پی ہے، اور پر کیپٹا جو ان کا $1100 ہے. ٹھیک، اب یہ کہاں آپ جسٹیفائی کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ 58 ارب ڈالر کی اکانومی جو ہے، جی ڈی پی جو ہے، اس کا 1/3 جو ہے باہر آ رہا ہے. بالکل. یہ ٹپیکل ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے جو امپیریکل سپورٹ کے ساتھ میں بتاؤں گا. یہ جو 10-12 کنٹریز دنیا کے ہیں، پاکستان ہے، سعودی عربیہ ہے، بحرین ہے، قطر ہے اور جارڈن ہے، یہ اپنے پیسے، اپنی پبلک کے پیسے اٹھا کے، خزانے سے، بیت المال کے پیسے اٹھا کے، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں، لندن میں، یورپین یونین، فرانس میں، جرمنی میں یہ آ کے انویسٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک، لوگوں کے پیسے اٹھا کے، اور یہاں بلینئر اور اپنی عیش و عشرت کی زندگی یہاں گزارتے ہیں. پھر یہاں پہ یہ لوکل، اگر برٹن میں ہے تو لوکل ایم پیز اور لوکل ممبرز آف دا ہاؤس آف لارڈز ہیں، اور جو پاورفل جو یہاں کے لوگ جو ہیں، لابسٹ جو ہیں، ان کو یہ اپنے بورڈ پہ لے آتے اپنے بزنس کے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں یہ سینیٹرز کو اور ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے ممبرز کو
ان کو اپنے ایڈوائزری پہ لے آتے ہیں. یہ پریشر گروپس کریٹ کرتے ہیں, اور وہ پریشر گروپ, پیسہ تو مل رہا ہوتا ہے. ویسٹ میں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ ویسٹ میں کسی اچھے بیرسٹر کو, کسی QC کو اگر آپ ہائر کر لیتے ہیں تو آپ اپنا جھوٹا کیس بھی آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے پریزنٹ کرنا کیس جج کے سامنے. تو اسی طرح یہ لوگ جو ہیں, یہ لوکل پاورفل لوگوں کو ساتھ ملا کے, اب یہی ہوا. یمن ایک غریب ملک ہے, لیکن منصور ہادی نے وہاں سے خطیر رقم نکالی بجٹ سے, اور نکال کے یہاں پہ لنڈن میں انویسٹ کر دی. بالکل, یہ ہم تو جانتے ہیں. اور یہ دیکھیں UBS, 2 بینکس جو سوئٹزرلینڈ کے ہیں, جی, یونین بینک آف سوئٹزرلینڈ UBS ہے, اور کریڈٹ سوئس جو ہے, یہ 2 بینک چل ہی اس طرح کے پیسے سے رہے ہیں, جس میں اس محتاط اندازے کے مطابق $2 ٹریلین پڑے ہیں ان اکاؤنٹڈ فار UBS اور کریڈٹ سوئس میں, ان کرپٹ پالیٹیشنز کے جو ان 8-10 ممالک سے, پاکستان بھی اس میں شامل ہوتا ہے, وہ پیسے لے کے آتے. اب یہ دیکھیے منصور ہادی کو تحفظ دیا جا رہا ہے, تو اس کے اس پیسے کا تحفظ دیا جا رہا ہے. جب وہ پیسہ اٹھا کے لے آتا ہے تو یہاں جوائنٹ وینچر میں سعودی انویسٹرز کے ساتھ اس کی انویسٹمنٹ ہوتی, جوائنٹ UAE کے مختوموں کے ساتھ اس کی انویسٹمنٹ ہوگی, اس کی اسی طرح دیگر جو ہے قطر کے امیر اور بحرین کے امیر جو ہیں ان کے ساتھ یہاں جوائنٹ وینچر میں. تو جتنے بھی بزنسز ہیں آج اٹھا لیجئے یہاں UK کی FTSE 100 کمپنیز میں سے, تو 5-6 کمپنیز ایسی ہیں جو کہ بڑے کنگلومریٹس ہیں, جو سعودی عربیہ, بحرین, قطر اور یہ لوگ مل کے چلاتے ہیں, اور پیسہ عوام کا ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ اگر آج اسے انہوں نے تحفظ دیا ہے, اسے پناہ دے رکھی ہے, تو سعودی عرب نے یہ پناہ, کیونکہ وہ ریزائن کر کے آیا ہے. اگر آپ ریزائن کر آتے ہیں, مجھے یاد آیا کہ جب چارلز the فرسٹ جو ہے, اس کی ایبڈیکیشن کرائسس جب سٹارٹ ہوا 1649 میں, یا جب لوئی the 16th کا ایشو سٹارٹ ہوا فرانس میں 1788 میں, تو وہ کیا تھا, وہ دونوں اپنے ملک سے بھاگ رہے تھے, اور جو سیل ہوتی ہے کنگ کی اتھارٹی جو ہوتی ہے, وہ سیل بھی دریا کے کنارے پھینک کے جا رہے تھے, تو پکڑے گئے. تو یہ وہ حالانکہ ایبڈیکیٹ نہیں کر کے آئے تھے, تو یہ ایک ان کو پڑ گیا, ایک ٹریزن کا چارج لگا دونوں. جی بالکل, یہ ٹریزن کا چارج تو ہم نے یمن کی ہسٹری میں بھی جو ہے وہ دیکھا کہ اس پہ تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہے کھیل رہا ہے سعودی عرب, اور جان بوجھ کر یمن کو, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یمن کو مس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے دنیا پوری میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اس وقت ہم نے اوپنلی پورے میڈیا آؤٹلیٹس پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو حوثیز ہیں ان کو ریبلز کا نام دیا جا رہا ہے, جبکہ ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ سنس 1990 جو واز دی کولیشن بٹوین سدرن پارٹ آف یمن اینڈ دی ناردرن پارٹ آف یمن, جب یہ ریپبلک آف یمن بنا, آئی تھنک پرائر ٹو دیٹ اٹ یوزڈ ٹو بی پیپلز ریپبلک اینڈ دی سیکنڈ پارٹ یوزڈ ٹو بی پیپلز ڈیموکریٹک یمن. سنس 1990 جو ہے وہ صالح نے 2012 تک یا ریسنٹلی رول کیا. ان 2005 ہم نے دیکھا ہے کہ 2005 if I'm not mistaken there was a royal pardon that was given to Houthi, حسین Houthi تھا شاید, یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیٹ ریکگنائزز Houthis not to be the rebels, کیونکہ یہ prior to 1990 جو ہے یہ کرتے تھے. What's changed since him leaving the office and today, اتنے چند سالوں میں ان کو جو ہے ریبلز کا سٹیٹس مل گیا ہے؟ یہ ہر اس انسان کو ریبل کہیں گے, ہر اس مسلمان کو ریبل کہیں گے جو سعودی عرب کی نیرو مائنڈڈ آئیڈیالوجی جو ہے. وہ آئیڈیالوجی کیا ہے کہ حرمین شریفین کی کسٹوڈین شپ, ٹھیک, اس کا بہانہ لگا کے اس کے پیچھے چھپ کے, کبھی $50 بلین کا اسلحہ سالانہ پروکیور کر کے, ٹھیک, کبھی القاعدہ, الشباب, اور اسی طرح بوکو حرام, اسی طرح طالبان, لشکر جنگوی, لشکر صحابہ کو کریٹ کر کے ان کے پیچھے چھپ کے سعودی عرب ایسے ہی سروائیو کرتا ہے. کنگ عبدالعزیز کے زمانے سے 1924 سے اب دیکھیے 90 برس سے زیادہ 91 برس ہو گئے اس چیز کو, تو انہی چیزوں کے پیچھے چھپتے ہوئے سعودی عرب سروائیو کر رہا ہے. تو یہ ایک حد تک یہ آج جو ہے کہ اب سعودی عرب کے پاس آپشنز نہیں رہیں, ٹھیک, آپشنز رن آؤٹ ہوتی جا رہی ہیں. صحیح, آئل رن آؤٹ ہو رہا ہے. ان کا جو ایک سو کالڈ ان کا اپنا ایک لیجیٹیمیٹ ریزالو تھا کہ ہم مونرکی ہیں, ہم بینیولنٹ ڈسپوٹ ہیں, وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کہ حکومت میں 7 بڑی جو منسٹریز ہیں ان میں ان کے جو ممبرز ہیں, جو پاورفل سلاٹس جن کے پاس ہیں, وہ سعودی رائل فیملی کے لوگ ہیں.
سدیریز بہت بڑا ٹرائب ہے. سدیری 7 بھائی تھے, 7 بھائی تھے, 4 بہنیں تھیں. یہ ایک بہن فوت ہوگی اور 3 بھائی فوت ہو گئے, 4 بھائی زندہ ہیں. تو سدیریز کا جو ہے ایک ڈومیننس جی تھی پولیٹیکل لائف پہ سعودی عربیہ کی, وہ آہستہ آہستہ وہ بھی چیلنج ہونا شروع ہوگی. ٹھیک ہے, ساؤتھ میں تو تھا ہی تھا, وہ لوگ جو ظلم میں پس رہے ہیں, وہ ساؤتھ کے لوگ دیکھیے تقریباً اس وقت وہ کم و بیش 18 سے 20 لاکھ لوگ ہیں ساؤتھ کے. جی, وہ اس کے خلاف سعودی عرب کی بادشاہت کے خلاف ہے, سعودی عرب کے خلاف نہیں ہے, سعودی عرب کی آٹوکریٹک جو رول ہے اس کے خلاف ہے. اور پھر اس وقت نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 15 برس میں, جو وہ عربی شہزادے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور UK کی ٹاپ یونیورسٹی سے پڑھ کے گئے ہیں, اب وہ جب 4-5 برس یہاں لگاتے ہیں تو کچھ حد تک تو وہ لبرل لرننگ ان کی ہوتی ہے نا, کچھ حد تک تو پروگریسو ہوتے ہیں نا, کچھ حد تک تو ڈیموکریسی کے کسی ماڈل کو وہ امبریس کرتے ہیں. وہ جب واپس آتے ہیں, اب ان کا ایک بڑا گروپ ہے, گروپ آف 360, وہ ینگسٹرز ہیں, اپنے 40s میں ہیں, 30s میں ہیں, 40s میں ہیں, 50s میں, ارلی میں. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ چینج آئے. وہ نہیں چاہتے کہ 80 برس کا بادشاہ ان کا ہو جو دن میں 18 گھنٹے سوئے اور 6 گھنٹے دوائیوں پہ گزار دے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اسی پوائنٹ پہ, یمن کے پوائنٹ پہ واپس آنا چاہتا ہوں. what I don't want to digress from the Yemen issue, کیونکہ اس وقت عالم اسلام میں جو یمن کی حیثیت ہے, we cannot deny the fact کہ اس وقت یمن کو جو میڈیا کی طرف سے جو اٹینشن مل رہی ہے, rightly so or wrongly so, I don't know, that you're the expert and you would actually give us your opinion on this. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب کولیشن ایئر ریڈز ہو رہی ہیں, اینڈ اس پہ تبصرہ بھی کیا جا رہا ہے, لیکن یہ کس UN مینڈیٹ کے مطابق ایئر ریڈز کی جا رہی ہیں, یہ جو ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں, اینڈ از دیر اینی تھنگ ان دا کورٹ آف لا دیٹ ایکچولی لیجیٹمائز دیٹ؟ یہ اگریشن ہے, یہ وار کرائمز کے زمرے میں آتا ہے. میں آپ کو بتاتا جاؤں, ابھی رشیا نے ٹیبل کی, رشین فارن منسٹری کی طرف سے ایک بیان آیا پرسوں, ٹھیک, جو کہ سرگی لیوروف میں ان کے جو فارن منسٹر انہوں نے بھیجا, اور جو رشین امبیسڈر ہے یونائٹڈ نیشنز میں, انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا پرسوں, اور انہوں نے پریشر ڈالا UN سیکیورٹی کونسل کو. UN سیکیورٹی کونسل کے 15 ممبرز ہوتے ہیں جی, اور اس کی جو پریزیڈنٹ شپ ہے, لیڈرشپ, وہ ریوالو ہوتی ہے. اس وقت وہ جارڈن کے پاس ہے. صحیح. تو جب رشین امبیسڈر اور ساتھ پہ چائنیز امبیسڈر نے بھی کل اس سے بات ہوئی, انہوں نے جب یہ کہا کہ پریزیڈنٹ کرن جو ہے کہ آپ ایک اس پہ اجلاس بلائے UN سیکیورٹی کونسل کا, اور دیکھیں کہ اس کو اسیس کریں انٹرنیشنل لا کے مطابق کہ کس مینڈیٹ کے تحت سعودی عربیہ جو ہے اور اس کی دوسری دیگر جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ ایئر ریڈ کر رہے ہیں یمن پہ, یا کس لا کے تحت یہ الاؤڈ ہے. تو وہ چونکہ اس وقت UN سیکیورٹی کونسل کی جو پریزیڈنٹ شپ ہے وہ جارڈن کی جو امبیسڈر ہے اس کے ہاتھ ہے مسز دانی کوار کے پاس. جی, اب یہ سارے سٹوجز ہیں, یہ اپنے اپنے بادشاہوں اور رولرز کا ذاتی کام کرتے ہیں. پلیز ذاتی کام کرنے کے لیے یہ مختلف ملکوں میں امبیسڈرز بنتے ہیں. تو اس نے بڑا فنی جواب دیا کل, جو تمام اخباروں نے لکھا UK نے. اس نے کہا کہ چونکہ اس کے لیے یہ ایک ٹیڈیس جاب ہے, ٹائم کنزیومنگ جاب ہے, تو اتنی جلدی سے اجلاس نہیں بلایا جائے گا جب تک کہ تمام پارٹیز جو ہیں اگری نہیں کرتی کہ ہم UN جو ہے سیکورٹی کونسل کا اجلاس. دیکھیں یہ موکری ہے انٹرنیشنل لا کی, یہ فوری طور پر بلایا جانا چاہیے. اور یہ ایک سٹیج پہ آ کے جس طرح سے, اب دیکھیے پیلسٹائن نے, میں تھوڑا سا ایک کلو دینا چاہتا ہوں جی, پیلسٹینین اتھارٹی کو یہ اب جو ایک مل گیا سلاٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہ وہ اسرائیل کی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اور جینوسائڈ جو کیا ہے انہوں نے پیلسٹینین عربز کا, اس پہ وار کرائمز کے زمرے میں ٹرائی کریں گے بینیامن نیتنیاہو اور اس کی کیبنٹ کو. تو یہ بہت بڑا مینڈیٹ انہیں مل جائے گا اس چیز کا. اسی ٹیمپلیٹ پہ کل کو ایک سٹیج پہ آ کے دیکھیں, ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے لوگ تجزیہ کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں, ہماری ہوتا ہے بات کچھ سن بھی نہ رہا ہو پالیسی میکر کہیں دنیا میں, لیکن ہم آج کہہ کے جا رہے ہیں کہ آئندہ چند برسوں کے اندر سعودی عرب کا یہ جو ہے ایکٹ آف اگریشن یہ وار کرائمز میں آئے گا. اور یہی سعودی عرب کا جو آج ڈیفنس منسٹر جو ہے, یہ اسکول بوائے کو بوائے جو کہ ہارس بیک پہ نظر آتا ہے ہر وقت آپ کو, محمد بن سلمان جو ہے کنگ کا بیٹا جو ہے, یہ وار کرائمز میں یہ ٹرائی ہوگا. اور اس کا حال جو اسی طرح سے سعودی وزیر خارجہ جو ہے
سعود الفیصل ہے، یا سعودی آرمی چیف جو ہے جی ہاں جنرل گبیل جو ہے، جو اور سعودی انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ حمیدان، خالد بن حمیدان جو ہے، یہ لوگ کل کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ وار کرائمز پہ ٹرائل ان کے ہوں گے، اور ان کا بھی انجام میرا خیال ہے، ان کا بھی انجام سلوبڈن ملوشوچ اور ریڈوان کاراجک جو ہے ان سے مختلف نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا اس میں اسرائیل بھی شامل ہے اس سارے پکچر میں، اینڈ آلسو جورڈن کا انٹرسٹ کیا ہے ان دا ریجن؟ دیکھیے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ سب سے انٹرسٹنگ سینیریو یہ ہے کہ اسرائیل کا میں بتاتا چلوں کہ ابھی رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں، اب 12 راتوں سے ایئر ریڈ ہو رہے ہیں. جی بالکل. ایئر ریڈ رات کو ہوتے ہیں یمنیز پہ، سویلین پاپولیشن پہ ہوتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے رات کو. ٹھیک ہے، میں اگر ایز اے اسٹریٹجسٹ ہوں یا میں ڈیفینس منسٹری میں بیٹھا ہوں، میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہوں، میں آپریشن کو ہیڈ کر رہا ہوں، تو میں ایکسکیوز دوں گا کہ رات کو اس لیے ہم ریڈ کرتے ہیں کہ نیچے سے جو اینٹی ایئر کرافٹ گن جو ہیں وہ چونکہ نائٹ ویژن نہیں ہو گئے اکوپمنٹ ان کے پاس، تو وہ ہماری جو ہے ایئر کرافٹ کو ہٹ نہ کر سکے. ٹھیک ہے، یہ میں اسٹریٹجک آنسر دوں گا. لیکن ریئل اور پولیٹیکل آنسر جو اس کا جو ہے، وہ ریئل آنسر یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں جہاز جب نوز ڈائیو کرتا ہے، بومر جو آتا ہے نیچے، تو اس کی بیلی پہ اس کی کنٹری کا فلیگ بنا ہوتا ہے. اور اتنے زیادہ ایکسپرٹ اور اتنے زیادہ لیتھل جو ہے، جو ٹاپ گن قسم کے جو جیٹ فلائرز اور پائلٹس سعودی عرب کے پاس نہیں ہیں. ٹھیک. تو سعودی عرب ہو سکتا ہے آؤٹ سورس کیا ہو اس کو کہ آل رائٹ ہم اپروچ کرتے ہیں، ہم اسرائیلی ڈیفینس فورسز کو، ہم جنرل گاڈی آئزن کاٹ کو کہتے ہیں کہ آل رائٹ آپ جو ہے جنرل ایمر ایشل سے کہیے، جو اسرائیلی ایئر فورس کا ہیڈ ہے، کہ آپ اپنی سوٹیز اور آپ اپنے جو بمر جو ہیں F-16 جو ہیں وہ آپ ہمیں دیں، اور آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں، آپ بومنگ کرتے رہے ہیں، آپ نے 6 ڈے وار میں بھی کیا، یوم کپور وار میں بھی کیا. تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ایک سٹیج پہ آ کے یہ سامنے باتیں ڈسکس ہونا شروع ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو انہوں نے پروجیکٹ دیا، آؤٹ سورس کیا ہو کہ آپ یہ آ کے یمن میں بومنگ کریں. کیونکہ جس طرح سے اسرائیل کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے آج دیکھیے، آج یہ چیز انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں، سب سے آسان سینیریو بینیامن نیتنیاہو 17 مارچ کو الیکشنز ہوئے تھے. جی یہ چیز پلان ہوئی ہوگی میرا خیال ہے، کہیں کیبنٹ ہے نہیں اس وقت. بالکل. یہ بڑی انٹرسٹنگ، میں آپ چاہوں گا آپ انٹرپٹ کرتے میری بات سنیے. اس وقت بینیامن نیتنیاہو کی نہیں ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس، نہیں ہے کوئی اپوزیشن، نہیں ہے بینیامن نیتنیاہو کی. اور نیسٹ میں ابھی تک لوگوں نے اوتھ نہیں لیا، کیبنٹ بنی نہیں ہے. صرف ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے بینیامن نیتنیاہو کی، وہ ہے کہ جو نئی پریزیڈنٹ آئی ہے ان کی سپریم کورٹ کی، چیف آف سپریم کورٹ جو اسرائیلی، تو اس مریم نیور، چیف جسٹس مریم نیور، اس نے آ کے 17 مارچ کو بینیامن نیتنیاہو کو روک دیا تھا کہ تم ابھی الیکشن رزلٹ آئے نہیں ہیں، تم وکٹری سپیچ نہیں کرو گے. یہ پاکستان کی طرح جس طرح افتخار چودھری کے زمانے میں نواز شریف صاحب نے وکٹری رزلٹ سے پہلے اناؤنس کر دی، اس نے ذہن میں رکھا اس کو. یہ آن ریکارڈ ہے، آپ ریسرچ کیجئے. مریم نیور کا یہ ڈکری اس نے دی تھی، یہ آرڈر دیا تھا کہ بینیامن نیتنیاہو سپیچ کرنے لگا تھا تیل اویو میں، اس نے کہا کہ نہیں تم سپیچ نہیں کرو گے، اگر سپیچ کرو گے میں تمہیں ڈسکوالیفائی کروں گی. اس نے سپیچ نہیں کی. الیکشن رزلٹ جب سارے آئے 120 سیٹوں کے، اور جب اس کو 31 سیٹوں کے، اس کے بعد اس نے کہا آل رائٹ یو آر الاؤڈ ٹو. اس نے پوچھا پھر فون کر کے مریم سے کہ مسٹر چیف جسٹس کین آئی میک اے اسپیچ ناؤ؟ کہتی یس، نو اٹس لیجیٹمیٹ. اب وہ اس سے ڈر تھوڑا سا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے کافی حد تک نئی سیٹلمنٹ کے بارے میں بھی ایک دو ابھی پرسوں ترسوں اس نے ڈیسیشن دیے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے اکاؤنٹیبلٹی کہیں نہیں ہے، نہ کیبنٹ ہے نہ اپوزیشن ہے. بینیامن نیتنیاہو 6 لوگوں سے ملک چلا رہا ہے. بینیامن نیتنیاہو اپنے چیف آف آرمی سٹاف جو ابھی جو سے فیبری میں اس نے بینی گانٹس کو ریپلیس جب کیا، جنرل کو ریٹائر ہوا، اب نیا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ جو گاڈی آئزن کاٹ کو ریپلیس کیا، اور اس نے 1982 میں صابرا اور شتیلا پہ اٹیک کیا تھا، وہ اس میں تھا. سیکنڈ جو ان کا جو اسرائیلی ایئر فورس کا چیف جو ہے ایمر ایشل، اس نے 82 میں صابرا شتیلا میں اس کی ایز لیفٹیننٹ آف اسرائیلی ایئر فورس، یہ اس کا کارنامہ تھا. تیسرا جو بندہ جس سے وہ کام چلا رہا ہے اس وقت، وہ ان کا ہے انٹیلیجنس چیف جو ہے تامیر پاڈو، موساد کا جو چیف ہے. چوتھا جو ان کا ہے، جو ان کا ڈائریکٹر جنرل سیکیورٹی افیئر جو تھا، وہ ان کا یوسی کپر واسر، وہ ایک بہت اینٹی ایران، اینٹی مسلم
اور اس کے بارے میں وہ اس کا پلان تھا 2013 کا کہ جو اگر اسرائیل انہائلیشن پلان لانچ کرتا ہے تو اس میں پاکستان بھی ہونا چاہیے. تو جوسی کوپر واسر وہ اس سے کام چلا رہا ہے. پھر ان کا ایک اور اسٹریٹجک گرو ہے جو ان کی ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ کام کرتا رہا اور جو آپریشن جس کے لانچ ہوتے رہے ہیں, اور اس کا نام ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے نمرود شیفر, اس سے کام چلا رہا ہے. اور پھر اس کا اسپوکس مین جو ہے مارک رجیو. یہ 6 لوگ جو ہیں بینجمن نیتنیاہو کو چلا رہے ہیں, نہ کیبنٹ, نہ اکاؤنٹیبلٹی, نہ اپوزیشن, نہ کچھ. اب یہ 6 لوگوں کا تو بڑا آسان ہے. بینجمن نیتنیاہو ہاٹ لائن پہ کنگ سلمان کے ساتھ رابطے میں, بالکل. نیچے یہ جو لوگ ہیں, کوپر واسر ہے یا نیچے شیفر ہے یا نیچے رجب ہے یا آئزن کاٹ ہے یا امیر ایشل, یہ اپنے اپنے لیول میں سعودی عرب کے ساتھ ان کا ہاٹ لائن پہ روزانہ بات ہوتی ہے. آئزن کاٹ جب بنا مڈ فیبری میں چیف آف آرمی اسٹاف IDF اسرائیلی ڈیفینس فورسز کا, تو سب سے پہلا جو فون آیا وہ جنرل گوبیل کا آیا, چیف آف آرمی اسٹاف سعودی عربیہ کا, اس کو کہ ویلکم آن بورڈ. تو یہ اس لیول کی, اس طرح سعودی انٹیلیجنس جو چیف ہے خالد بن حمیدان, اس کی تعمیر پارڈو کے ساتھ ڈائریکٹ ہاٹ لائن پہ ہے. تو اب یہ بتائیے دنیا میں کس طرح تک آپ چھپائیں گے یہ چیزیں؟ صحیح, بالکل صحیح. اب اب اسرائیل کی اکانومی ہمیشہ اسٹرگل کرتی ہے. یہ $2 بلین سال کے جو دیتا ہے نا ان کو یونائٹڈ اسٹیٹس, اس سے یہ اپنا کھانا پینا کرتے ہیں. کوئی انڈسٹری وہ تو نہیں ہے. دہشت گردی ان کی سب سے بڑی انڈسٹری, لیکن ایک بہت بڑی زائنسٹ پاورز ہیں جو وہ ان کو دیتی ہیں, لیکن انہوں نے اپنے بھی تو چلانے ہیں وہ اتنے. لیکن سعودی عرب نے پچھلے 3 سال سے اپنے ہیومینیٹیرین ایڈ کے زمرے میں آ کے $1.5 ارب اسرائیل کو دیا ہے, اور یہ بتایا یہ کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ کہ تمہارے جتنے حماس نے لوگ مارے ہیں, ہم تمہیں کمپنسیشن, تمہارے 68 یا 70 لوگ تمہارے ٹوٹل مرے ہیں, یہ ان کی کمپنسیشن ہے, اور جو گھر تباہ ہوئے ہیں یہ دوبارہ کر لیں یہ کرنے کے بعد. تو اب اس سچویشن میں دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اسرائیل کیوں نہیں سعودی عرب کے ساتھ چلے. اچھا ڈاکٹر صاحب, چلیے میری معلومات کے مطابق جو ہے وہ گلف ایڈن اور عربین سی میں US نیوی کی اچھی خاصی عسکری تعداد اور عسکری طاقت جو ہے وہ موجود ہے. تو پھر یہ سعودی عرب کو کیا پڑی ہوئی تھی جبکہ ان کے ریلیشن شپس دے ایکچولی آن پا؟ سعودی عربیہ کا ٹوٹل جو بارڈر ہے یمن کے ساتھ وہ 1800 کلومیٹر کا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. 1800 کلومیٹر میں 800 کلومیٹر جو چلے جاتے ہیں عمان کی طرف چلے جاتے ہیں, ادھر جو ہے وہ بارڈر نہیں. باقی 1000 کلومیٹر پہ سعودی عرب نے 2003 سے لے کے 2015 تک ان 12 برسوں میں کانکریٹ کا فول پروف بارڈر بنا دیا ہے, سیپریٹڈ بارڈر. یہی سعودی عرب پہلے کہتا تھا کہ جی غازہ اور ویسٹ بینک اور تل اویو کے درمیان جو ہے کانکریٹ وال ہے جو اللیگل ہے, ظلم ہے پیلسٹینینز کے بارے میں. آج اسی سعودی عرب نے پچھلے 12 برس میں یہ ایک بنا دی ہے. یہ امپاسبل ہے, ٹینک بھی نہیں آ سکتے اس سے. وہ 800 کلومیٹر اوپر والا وہاں سے آ سکتے ہیں, وہاں سے قطیف جاتے ہیں, وہاں سے وہ سعود ان کا جو ہے, لیکن ادھر سے کوئی انویژن نہیں ہوئی. پھر سعودی عرب نے وہاں 10-15 ہزار جو ہیں وہ آئسل کے لوگ بھی چھوڑے ہوئے ہیں یمن میں. 50,000 کے قریب عربین پیننسولا کے جو القاعدہ ہیں آؤٹ فٹس وہ بھی وہاں لگے ہوئے ہیں. اب اس صورتحال میں رہ کیا جاتا ہے, گلف آف ایڈن, ریڈ سی اور گلف آف ایڈن اور بحیرہ عرب رہ جاتی ہے. اس میں آ کے دیکھیے یہ کہتے ہیں, اور پھر وہاں پہ دیکھیے اس صورتحال میں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے سعودی عربیہ کی اور ریجن کی جو سیکیورٹی ہے اسے انڈر رائٹ کیا ہوا ہے. 5th فلیٹ جو ہے منامہ میں بحرین میں, اس کا مقصد ہی یہی ہے. ابھی ریسنٹلی پچھلے برس ہی گیا ہے ابراہم لنکن جو ہے ان کا ایئر کرافٹ کیریئر, سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر, وہ واپس گیا ہے ورجینیا میں ری فٹ ہونے کے لیے. لیکن دوسرا بڑا ایئر کرافٹ کیریئر جو ان کا ہے کارل ونسن, وہ وہیں بحیرہ عرب میں چکر لگا رہا ہے. وہ ریڈ سی میں چکر لگاتا ہے, گلف آف ایڈن میں رہتا ہے, وہ پرشین گلف کی طرف جاتا ہے. تو وہ دیکھیے وہ ان کی سیکیورٹی واچ تو کر رہا ہے سعودی عرب کے کوئی اٹیک نہ ہو. اب اس صورتحال میں 18,000 کے قریب پاورفل جو وہاں نیول فورس ہے, جنرل جان ملر, جی ہاں جان ملر, ایڈمرل جان ملر یونائٹڈ اسٹیٹس, وہ وہاں 5th فلیٹ کا کمانڈر, اور پھر وقتاً فوقتاً جو ہے جو سینٹ قوم جو اس کا ہیڈ ہے جو وہ بھی وہاں پہ کرتا رہتا ہے, وزٹ کرتا رہتا ہے. اب سعودی عرب کی تو سیکیورٹی کو ایشو نہیں ہے. $50 ارب کا سال کا اسلحہ سعودی عرب لیتا ہے, تو سعودی عرب کو کس سے زیادہ ڈر ہے؟ تو یہ بالکل اجلت میں فیصلہ کر کے ایک احمقانہ سوچ سعودی عرب کی رہی ہے, بلکہ سوئسائڈل ہوگی سعودی عرب کے لیے کہ یہ بومنگ کرنا ہے یمن. So this will be detrimental politically as well as financially. I can't agree more than that. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے جو ہے وہ ہوتی ریبلز کے بارے میں ڈسکس کیا, اینڈ آئی تھنک the limelight right now
جو ہے وہ حوثی ریبلز کی پاس جا رہی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وی وٹنسڈ ان 1999/2000 میں بھی القاعدہ انٹرونشن جو ہے وہ بھی بہت ہی انٹینسو رہی یمن میں, ٹو دا پوائنٹ کہ دے ایکچولی ڈڈ ہیو اے فارمل آفس ان یمن ایٹ ون پوائنٹ. بالکل ایسے انہوں نے یو ایس مرینز جو ہیں وہ بے شمار سپر ٹینکرز اٹیک کیے, اور اس کے بعد پھر ون آف دا میجر اٹیکس جس میں 22 ملٹری پرسنل جو ہے 2000 میں انہوں نے مارے امریکنس کے. پھر اس کے بعد ان کا بہت بڑا فلیٹ جو تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے جو بمبارڈمنٹ کی. القاعدہ, ویئر از القاعدہ ان آل آف دس؟ یہ بڑا سافٹ ایریا ہے القاعدہ کو چھپنے کے لیے. یمن کا جو نارتھ ہے جی, جو عمان, سعودی عربیہ اور یمن, اس کا جو نارتھ بنتا ہے, ٹرائنگل بنتی ہے, وہ 800 کلومیٹر کا جو ہے, اس سے جو ہے سعودی عربیہ ٹرین کر کے بھیجتا رہا ہے اپنے جو القاعدہ کے لوگ انفلٹریٹر بھیجتا رہا. ایک تو وہ جگہ سے آتے رہے, دوسرا سعودی عرب کی طرف سے جو ہے ریڈ سی کی طرف سے بھی آتے رہے ہیں وہ لوگ, کیونکہ ریڈ سی میں پریزنس 5th فلیٹ کی اتنی نہیں ہے جتنا پرشین گلف میں ہے. وہ صرف ایران کے لیے زیادہ, ایران اسپیسیفک دیکھا جائے وہ 5th فلیٹ تھی جی, جو کہ سعودی عرب کی اور باقی جو عرب اسٹیٹس جو وہاں پہ پرشین گلف پہ ویسٹرن سائڈ پہ ہیں, جن میں سعودی عرب کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے کویت آ جاتا ہے, کویت کے بعد بحرین ہے, بحرین کے بعد قطر ہے, UAE ہے. تو ان کی سیکیورٹی کو ایران سے بچانے کے لیے, ایران کی طرف سے کوئی ممکنہ حملے کو بچانے کے لیے, ایران کی طرف سے کوئی ممکنہ جو ملٹری جو اگریشن ہے اس کو روکنے کے لیے 5th فلیٹ کا ریزن ڈیٹر وہ یہ تھا. لیکن اب ریڈ سی میں اس طرح نہیں ہے. ٹھیک, اب ریڈ سی میں دیکھیے, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 10 برسوں میں صومالیہ کا جو ایشو رہا ہے, صومالیہ میں الشباب نے بہت زیادہ ٹریننگ لی. صومالیہ میں صومالیہ میں پائریسی بڑھی رہی, جو ویسلز وہاں سے جاتی رہی ہیں, یہ بعد میں کور کریں گے ہم. تو القاعدہ کو سیف ہیونز ملے صومالیہ میں ٹھیک, اور یمن کے نارتھ میں, اور یہ وہی سیف ہیون جنہوں نے آگے جا کے آج 50,000 کی اگر پریزنس ہے القاعدہ کی جو ہے عربین پیننسولا میں, تو یہ بھی سعودی عرب کی مہربانی کی وجہ سے. ٹھیک, تو اچھا, تو اس وقت دور حاضر میں اگر ہم دیکھیں, اگر ہم حوثی ریبلز کو ایک طرف رکھیں, ڈو یو تھنک کہ اگر سعودی عرب چاہتا تو القاعدہ کو استعمال کر سکتا تھا ٹو ایکچولی کریٹ دی ایٹماسفیئر انٹرنلی؟ نہیں, سعودی عرب کر رہا ہے القاعدہ کو استعمال. القاعدہ کے کچھ القاعدہ کے بھی 2-3 فیکشنز ہیں جی. ایک ایسا فیکشن ہے جس کے پاس وہی ویپنری ہے جو سعودی عرب پروکیور کرتا ہے جی جی بالکل سالانہ, جی ہاں, اور اسالٹ رائفلز وہی ہیں. ایون کہ راکٹ جو ہیں, راکٹ جو ہے وہ جو گرینیڈ جو ہیں وہ ان کے پاس وہی ہیں. سیکنڈ لارجسٹ بائر آف ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ایبسلیوٹلی سعودی عرب. اب یہ خرچ ہو رہا ہے, کہاں خرچ ہو رہا ہے, کوئی اینیمی تو ہے نہیں. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل میری ٹائم کی دنیا میں جو ہے نا یمن ایک بہت ہی اہمیت رکھتا ہے, لیکن اس پورے خطے میں یمن کی وہ حیثیت, کیا وہ حیثیت رکھتا ہے جو ایران رکھتا ہے؟ واٹس دا ریلیونس؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک ایران کے اوپر پورا پروگرام آئے گا. ناظرین, ہم آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ جو ہے وہ آپ اس پروگرام میں کالز کیجیے, لیکن کیونکہ ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ ڈاکٹر اعجاز حسین جیسے اینالسٹ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, تو میں ان سے زیادہ انفارمیشن لینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ویورز کو جو ہے وہ ایکوریٹ انالیسس ملے دراصل یمن میں کیا ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ اس یمن کی حیثیت پورے خطے میں اینڈ دا ریلیونس ٹو ایرانز نیوکلیئر پلان. دیکھیے, برسوں سے سنے آئے ہیں, ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پرشین گلف جو ہے, چونکہ ایران کی ڈومیننس زیادہ ہے جی, لیکن پرشین گلف کا جو ویسٹرن پارٹ ہے وہ سعودی عرب, کویت اور بحرین جی, UAE اور قطر, ان کی ساری میری ٹائم انٹرسٹ ہے وہاں پہ, آئل ان کا وہاں سے جاتا ہے. اب جو پرشین گلف پہ جو پورٹ ہے وہ ایک تو آ جاتی ہے آپ کی دمام کی جی, اور پھر القطیف کی, اور یہ سارے کا پوری جو ٹریڈ ان کی ایک وہاں سے, یہ ان کی ایسٹرن پورٹ ہے سعودی عربیہ کی میجر جو پرشین گلف پہ ہے. ٹھیک, تو یہاں تو ایران کی ڈومیننس ہے, آرام سے فری میل جو ہے سعودی عرب کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تو ایک ان کی میری ٹائم جو ہے اس کو یہ ایران کی وجہ سے ایک چیلنج سعودی عرب کو رہا ہے, اور باقی UAE وغیرہ باقی عرب کنٹریز کو یہ چیلنج جو ہے اس سے تو نمٹ نہیں سکتا سعودی عربیہ یا دوسرے عرب کنٹریز. ویسٹرن جو ہے ان کی میری ٹائم جو ہے سعودی عربیہ کی وہ ہے جدہ کی پورٹ جو کہ ریڈ سی پہ ہے. اب آپ کو میں یہ بتاتا چلوں جی کہ ریڈ سی میں جب اوپر سے آپ آئیں عقابہ سے, جو کہ جارڈن کا ایک جو ہے پورٹ سٹی ہے جی, اور اس کے اپوزٹ دیکھیے جو سوئس کنال وہاں سے آتی میڈیٹرینین کو جو ملاتی ہے ریڈ سی کے ساتھ, اور پوری ٹریڈ, اور پھر اس کے ریڈ سی کا جو ویسٹرن جو ہے وہ ایجپٹ ہے,
ایجپٹ سے نیچے سوڈان ہے، سوڈان سے نیچے ایریٹریا ہے، پھر نیچے جبوتی ہے، جبوتی سے نیچے صومالیہ ہے. اب جہاں جبوتی آتا ہے، جبوتی اور ایک طرف جبوتی کا نیرو کون بنتی ہے، ایک طرف جو ہے کون بنتی ہے یمن کی باب المندب کی. وہ اتنا نیرو کر دیتے ہیں ریڈ سی کو کہ وہ اسٹریٹ آف ہرموز جو پرشین گلف میں ہے نیرو ہوتی، اس سے بھی آدھی ہے. تو وہاں سے اگر ایک لیجیٹمیٹ پاپولر اور سعودیہ سے انفرینڈلی حکومت اگر یمن میں آ جاتی ہے تو اس کو باب المندب پہ اس جو پیسج جو ہے ریڈ سی کا، اس کو چوک کرنے میں اسٹریٹجکلی ایک بہت بڑی پاور اس کے پاس آ جاتی ہے، حیثیت کی آ جاتی. اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ریڈ سی سے سالانہ 6 سے 7 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہوتی ہے، میری ٹائم ٹریڈ ہوتی ہے. ہوتی کیسے ہے کہ یہاں سے آئل آتا ہے، جدہ کے تھرو آتا ہے جی، یا مطلب ایجپٹ، سوڈان، وہ یہاں سے آئل جو یا پرشین گلف سے آئل آتا ہے، تو پرشین گلف سے آئل آتا ہے، وہ گلف آف ایڈن سے ہو کے انٹر ہوتا ہے وہ ریڈ سی میں باب المندب سے، ریڈ سی سے وہ جاتا ہے سوئس کنال سے وہ میڈیٹرینین میں جاتا ہے. یہ ون وے ہوگی، آئل کی ٹریڈ ہوتی ہے. ریٹرن کی جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ ٹریڈ ہوتی ہے فنش گڈز کی. فنش گڈ جو ویسٹرن سے، جو ٹرکی سے آتے ہیں یا ویسٹ سے آتے ہیں، ٹھیک، وہ فنش گڈ جو ہے اسی سوئس کنال سے انٹر ہو کے ریڈ سی سے آ کے وہ دوبارہ ادھر ریسائیکل ہو کے ادھر بکتے ہیں. تو یہ 6 سے 7 ارب ڈالر کی سالانہ ٹریڈ ہے. اور اس کے یہ تو میں کمرشل اس کی میری ٹائم میں اس کی اہمیت، اس کی اسٹریٹجک اہمیت اس سے زیادہ ہے. ٹھیک، کہ جو ہے ایجپشن نیوی کو وہاں فریلی پٹرول کرنے میں، سوڈان کی تو وہ حیثیت نہیں ہے، ایجپٹ کی پرابلم ہے. ٹھیک، ایجپٹ کی پرابلم ایران ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ریڈ سی میں جو ہے، اور وہاں ریڈ سی میں دیکھیے اوپر جو ہے یمبو، ان کی ایک پورٹ چھوٹی سی ہے، نیچے ریڈ سی میں جو مین جو ہے وہ جدہ کی ہے، جو بہت بڑا، جہاں شپنگ پوری ان کی وہیں سے ہوتی ہے، شپنگ انڈسٹری، ہیوی مشینری وہاں سے ہوتی ساری. تو سعودی عرب کو یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ پرشین گلف سے ایران پچکا دے ہمیں، اور ادھر اگر یمن میں ایک انڈیپینڈنٹ حکومت آ جاتی ینگسٹرز کی، تو وہ اگر جو ہے باب المندب پہ چوک کر دے تو سعودی عرب کی اور ایجپٹ کی میری ٹائم ٹریڈ جو ہے وہ خاصی پرابلم میں. اور ٹرکی اس لیے ساتھ ہے کہ ٹرکی کی فنش پروڈکٹ بیچتا ہے وہاں سے، میکینیکل گڈز آتے ہیں وہاں سے، انڈسٹریل گڈز وہاں سے آتے ہیں، وہ ان کنٹریز کو آتے ہیں. تو یہ وہ ایک بڑا کمپلیکس سچویشن یہاں پہ ہے. تو اس کی اسٹریٹجک لوکیشن تو انڈیڈ بہت زیادہ ہے. ایکسیلنٹ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. ابھی ناظرین ہم آپ کو ایک اپرچونیٹی دے رہے ہیں کہ یو کین جوائن اس ان دا اسٹوڈیوز ایز ویل. اگر آپ کوئی سوال ڈاکٹر صاحب سے ڈائریکٹلی پوچھنا چاہیں تو وی وڈ ریکویسٹ یو ٹو کال ان. اس وقت نمبر جو ہے وہ آپ کی اسکرینس پہ آ رہا ہے. آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں اور ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز کائنڈلی اپنے سوال جو ہے بہت ہی بریف رکھیے گا. اگر کوئی کامنٹ ہے تو پلیز ریفرین فرام elongating جسٹ دی ایسنس آف یور کویشچن پلیز. ڈاکٹر صاحب، گوئنگ بیک ٹو دی ایشو، جب تک ہم کالس کا انتظار کر رہے ہیں، اس وقت پورے خطے میں ظاہر ہے کہ مڈل ایسٹ میں اور گلف میں یمن کی امپورٹنس ایبسلیوٹلی انڈرسٹوڈ. ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو دراصل قوتیں ہیں جو یمن کو ڈی اسٹیبلائز دیکھنا چاہ رہی ہیں، جسٹ فار دیٹ پرٹیکولر ریزن کہ سعودی عرب جو ہے واز دی سول بینیفیشری ان آل آف دس. لیکن پاکستان، ویئر ڈز پاکستان کم ان ٹو دس؟ یہ کیا اپنا سعودی پلیزرز بن کے اس سچویشن میں آ رہے ہیں؟ اینڈ ڈو یو فیل کہ پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے دے کین افورڈ ٹو انٹروین ان اے کانفلکٹ لائک دس؟ جی تھینک یو. اس میں دیکھیے کچھ ہوتے ہیں ریٹرکس، جی، کچھ ہوتی ہیں پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے، اور کچھ ہوتے ہیں جو ایک بڑی مبہم سی، ایک ویگ سی اسٹریٹجی کو ڈٹرمن کرتے ہیں. تو اس وقت جتنے بھی آ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے جو آفر آ رہی ہیں، وہ محض اس کو آپ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. پاکستان نمبر 1 اس پوزیشن میں نہیں ہے. پاکستان کی آلریڈی ایک بٹالین ہے، وہ کبھی 1.5 بٹالین ہو جاتی ہے، کبھی 2 تک چلی جاتی ہے. اس وقت 1 بٹالین ہے، اور وہ ماسٹر ٹرینر ہیں. لیکن وہ تو کووننٹ آف یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کام کرتے ہیں نا. مطلب اگر یونائٹڈ نیشن کا بلیسنگ نہیں ہوگی تو پاکستانی ملٹری انٹروینشن جو ہے وہ ول ناٹ بی ان اکارڈنس وتھ پاکستانی کانسٹیٹیوشن. نہیں، وہ ہے، وہ ان کی ایک بردرلی ریلیشنز پہ آ کے ہمیشہ سے رہی رہتی ہے. نہیں، وہ ہمیشہ سے رہتی ہے. ایک دیکھیں، سعودی عرب ہمارا بھائی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے.
سعودی عرب کی قوم، سعودی عرب ملک ہمیں جان سے پیارا ہے. ٹھیک. ہم بات جب مونرکی کی کرتے ہیں، رولرز کی کرتے ہیں، پرابلم وہاں آتا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ ماسٹر ٹرینرز ہیں، یہ آرمی ایجوکیشن کور کے لوگ ہیں، آرمی میڈیکل کور کے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ جو کامبیٹ آپریشن میں ٹریننگ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا آپ کو میں اسی پوائنٹ پہ جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے، لیکن اس وقت ہمارے پاس ایک کالرز کی سیریز آف کالرز آر ویٹنگ ٹو اسپیک ٹو یو. ہمارے پاس حیدر بھائی ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعجاز بھائی کو بھی السلام علیکم. اور بہت اچھے انالائسس ہے، اور ایک ہدایت ٹی وی نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ ڈاکٹر اعجاز حسین جیسے ایکسپرٹ کو یہاں بلایا ہے اتنے اہم ایشو پہ. تو میں ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج میں ایک اسپیچ سن رہا تھا، پاکستان کی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا ہے جی، اور وہاں پہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بڑی زبردست اسپیچ کی، اور اس میں انہوں نے کچھ پوائنٹس پوچھے ہیں، اور مگر یہ کہ وہ پوائنٹس انہوں نے بھی خود نے ڈیفائن نہیں کیے. میں نے کہا اعجاز بھائی بیٹھے تو میں ان سے پوچھ لوں. پہلے تو انہوں نے یہ پوائنٹ یہ کیا ہے کہ آج پاکستانی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سعودی عرب کی سالمیت کو خطرہ ہے، تو ہمیں جو ہے دل و جان سے ان کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک. تو کیا اگر اسی طریقے سے ٹیریٹوریلی کل لیبنان کی بارڈر کو کسی سے خطرہ ہوتا ہے، یا ایران کی بارڈر کو کسی سے خطرہ ہوتا ہے، یا ترکی کی ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی کیا حکومت پاکستان کو اسی طرح جاں فشانی کے ساتھ جو ہے وہ انیشیٹو لینا چاہیے جیسا سعودی عرب کے بارے میں لے رہے ہیں؟ نمبر ایک. سوال نمبر ایک میرا. سوال نمبر دو ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ اصل ایشو یہاں کیا ہے؟ پروٹیکشن کیا ہے؟ سعودی اسٹیٹ کا پروٹیکشن ہے، سعودی کنگڈم کا پروٹیکشن ہے، یا یہ لوگ کنسرن ہے واقعی میں حرمین شرفین جو مکہ اور مدینہ کی پروٹیکشن ہے اس سے متعلق؟ تو یہ دو سوال ہیں میرے ڈاکٹر صاحب. جی تھینک یو ویری مچ حیدر بھائی. تھینک یو ویری مچ فار بوتھ دا کویشچنس. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ سے آپ پہلے اپنا پوائنٹ جو میرے خیال ہے آپ کا جو پہلا سوال ہے حیدر بھائی کا وہ ڈائریکٹلی افیکٹنگ دی کامنٹس دیٹ یو ور میکنگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ جو سعودی عرب کے لیے پاکستان کا اوپینین ہے ایز اے بردرلی نیشن، کیا یہی اوپینین پاکستان کا لیبنان کے لیے بھی رہے گا؟ دیکھیے علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. یہ تو ایک کلاسیکل رسپانس ہے اس چیز میں کہ کل مسلم اخوت. ہمیں یہ تو درس دیا جاتا ہے سعودی قوم ہمارے بھائی ہیں جو محکوم ہیں، جو جن پہ حکومت ہو رہی ہے، صحیح، ان کے ساتھ ہم ہیں. ان کی زندگی کو کوئی پریشانی ہو جائے گی تو پاکستان کھڑا ہوا ہوگا، لیکن ان کی کسی کی زندگی کو پریشانی نہیں ہے. پریشانی ہے تو سعودی عرب کے حکمرانی کو پریشانی، مونرکی کو ہے. اچھا وہ اس طرح سے ہے، میں بعض کا ہنستا ہوں کہ آج تک دیکھیں جتنے حملے ہوئے ہیں خانہ کعبہ پہ یا مدینہ منورہ پہ، خانہ کعبہ پہ 570 AD میں ایک حملہ ہوا. وہ کس نے حملہ کیا؟ وہ ہند کے دادا نے کیا، ابن ربیعہ نے، اور ساتھ اس کا پارٹنر جو تھا وہ ابو سفیان کا باپ تھا، حرب. ان دونوں نے مل کے پلان کیا. ابراہا سے انہوں نے ہاتھی 6 مانگے کرائے پہ اور اٹیک کر دیا. تو وہ کسی اٹیک پاکستان نے تو نہیں کیا تھا اس پر اٹیک، وہ انہوں نے خود اٹیک کیا نا، وہیں کے لوگ بدوؤں نے کیا اٹیک. ٹھیک ہے. پھر آتا 1979 میں اٹیک ہوتا ہے. یزید نے بھی ایک اٹیک کیا تھا. اب ایک اٹیک جو ہے وہ 1979 میں ہوتا ہے جو یہ فرینچ کمانڈوز کو لے کے آتے ہیں. تو 3 ہوئے ہیں. تو جو اگر خادمین حرمین شریفین کا ہونے کے ناطے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ چھپتے ہیں پیچھے، دو حرمین کے پیچھے چھپتے ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، میں اس حیدر بھائی کے دوسرے سوال کی طرف بھی جاؤں گا، لیکن ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی کہ کالرز جو ہیں وہ بہت ہی بےتابی سے آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں پلیز ریکویسٹ کہ آپ اپنے سوال کو مختصر سے مختصر رکھیے گا. وی ویلکم یو ٹو دی شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر امتیاز سورابی بول رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. جی امتیاز بھائی کیا کہیں گے؟ جی میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ سعودی ہمارے بھائی ہیں. مجھے اعتراض تو نہیں ہے، بٹ دے ہیو ٹو پروو دیم سیلوز ٹو بی برادر آف آرس. آئی وانٹ ٹو سی کہ تھوڑی سی میں نے سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں سعودی عوام کا ایٹیچیوڈ ٹورڈز پاکستانی دیکھنے میں بہت دکھ ہوا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ پریزنٹ کنفلکٹ شروع ہوا ہے، یعنی یمن کے علاوہ کیا وہ انڈر تھریٹ ہیں UAE سے؟
کیا سعودی انڈر تھریٹ ہے ٹرکی سے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے خود ہی کہا؟ کیا وہ انڈر تھریٹ ہے ایران سے؟ کیا ایران نے کبھی آفینس کیا ہے؟ یا کیا آپ اپنی دانش میں یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کین گو دیٹ وے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا قطر، کویت، سوڈان، موراکو کس سے خطرہ ہے سعودیہ کو؟ اور پاکستان کس کیپیسٹی میں کہتا ہے کہ وی اسٹینڈ along with our Saudi brothers؟ کس کے خلاف؟ تھینک یو ویری ایون فار دیٹ میٹر یمن کے خلاف؟ خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ جی، ویری انٹرسٹنگ جی. آپ کے سوالات کی طرف آئیں گے ڈاکٹر صاحب. آپ نے جو ہے وہ سعودی عرب کا جو لبنان والا کامنٹ ہے وہ حیدر بھائی کا آپ نے کور کر دیا، لیکن حیدر بھائی کے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ کیا اس وقت جو سعودی عرب کی اسٹریٹجی ہے وہ ہمارے پاکستان کے لیے، یا پاکستان کس کیپیسٹی میں، وہ بخل اٹس راؤنڈ اباؤٹ دی سیم کویسچن دیٹ امتیاز بھائی ہیز آسکڈ، کس کیپیسٹی میں برادرلی ریلیشنس؟ دیکھیے سعودی عرب کے جو ریلیشن جو بڑھتے جا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ پچھلے 10 منموہن سنگھ نے 2006-2007 میں ان کا تبادلہ ہوا، کنگ نے ادھر وزٹ کیا، منموہن نے ادھر کیا، اس کے بعد ٹاٹا کی 100 بسز 150 بسز دی گئی ان کو. I believe that was the first ever visit of a Saudi. اور اس کے بعد ان کی آئل کی جو ہے، اب دیکھا جائے کہ عالمی مارکیٹ میں دیکھا جائے تو پرچون میں دیکھیں تو 13 سینٹ پر لیٹر انڈینز کو پیٹرول پڑ رہا ہے، سعودی پیٹرول. ٹھیک، 13 پینس پر لیٹر ان کو پڑ رہا ہے پیٹرول. تو ایک لمبی 10 سالہ ان کو ٹریڈ ایگریمنٹ ساتھ ہوا. پھر سعودی عرب کے پچھلے 4 آپ امبیسڈرز اٹھا لیں انڈیا کے جو آتے ہیں، تلمیز احمد 2 دفعہ آیا، انصاری آیا، یہ سارے ان لوگوں نے انڈیا کی، تو اس پہ دیکھتا ہوا انڈیا کے ساتھ اپنی فارن پالیسی کو کمپیئر کرتے ہوئے، انڈیا کے ساتھ جو ہماری ایک انویٹڈ رائیولری چلتی ہے اس لحاظ سے وہ دیکھتے ہوئے، تو یہ سعودی عرب کے ساتھ وہ کہیں گے کہ آل رائٹ سعودی عرب کو ون بیک کریں ہم. اب ایک زمانہ تھا 1970s اور 80s میں سعودی عرب کی تمام ملٹری کی ٹریننگ جو ہے پاکستان میں کرتی ہوتی تھی. ان کا اکوپمنٹ پاکستان پی او ایف وا سے، پی او ایف حویلیاں سے جاتا ہوتا تھا، ان کے سارے ویپن. اب نئی آئی، ان کا آئل زیادہ بکنا شروع ہو گیا اور امریکنز کی زیادہ اگریسو پالیسی ریجن میں ہوئی. 5th فلیٹ کو اپ گریڈ کر کے انہوں نے بڑا کر دیا. پہلے وہ 4 فریگیٹ ہوتے تھے، اب وہاں ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اور اس ایئر کرافٹ کیریئر پہ 90 فکس ونگ ایئر کرافٹ لینڈ کرتے ہیں اور ٹیک آف کرتے ہیں جو ہے یو ایس ایس کارل ونسن سے. یہ کہتے ہوئے دیکھا جائے سعودی عرب کو ون بیک کرنے کے لیے، آج کل پاکستان کی اکانومی ہمیشہ سے بری رہی ہے، آج کل نہیں ہے، تو چاہتے ہیں کہ چلیں ہمیں آئل سستا مل جائے سعودی عرب کی طرف سے. اور چونکہ قطر کے اوپر سعودی عرب کی انفلوئنس ہے، تو وہ کنگ تمیم جو ہے، خلیفہ تمیم جو ہے ینگسٹر، اس کے اوپر تو بہت زیادہ ہے. وہ مکرن سے پوچھ کے، پرنس جو ولی عہد مکرن سعودی عرب کا، اس سے پوچھ کے وہ کوئی کام نہیں کرتا. اب LNG جا رہی جس کی وجہ سے آپ کا بجلی کا بحران کم ہوگا، جو ہائپوتھیسز ہے اس وقت، پولیٹیکل ہائپوتھیسز ہے، اس کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ، لیکن اندر میں پتہ ہے سب کو، اندر سے وہ جو ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ تو بیچارہ سیدھا سمپلٹن ہے، اس کو بھی پتہ ہے. فورن منسٹر ہمارے پاس ہے نہیں، ڈیفینس منسٹر پارٹ ٹائم ہے، وہی آپ کا واپڈا کا منسٹر، واٹر اینڈ پاور کا. تو دیکھا جائے کوئی پروفیشنلی پاکستان کا اس پورے بیان کو میں اس بیان کو پاکستان کا کہوں گا کہ ایک واٹر اینڈ پاور کے منسٹر نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہوں گے، یا میں کہوں گا ایک بوڑھا آدمی 90 سال کا سرتاج عزیز کی شکل میں، یا ایک پارٹ ٹائم امبیسڈر جو صرف 1.5 دن یونائٹڈ اسٹیٹس میں امبیسڈر رہا، فاطمی، اس بندے کی. تو یہ ایک بڑی نان سیریس سی میں لوں گا پاکستان کی آفر. اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان پہلے اپنے گھر کو تو فیڈ کر لے. یہ تو ایسے ہے آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس خود چائے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم باہر سے 100 مہمانوں کو ہم کہہ دیں ذہن کو کہ جاؤ یار ان کے لیے چائے کا بندوبست کرو. پاکستان جو ہے صرف ریٹرکس ہیں. میں کسی چیز کو سیریسلی یہ کانفیڈنٹ کہ پاکستانی ملٹری لیڈرشپ اس کو not in a position, not a single military man will go and will be part of the combat operation in Yemen. ٹھیک ہے، ایکسلنٹ. ہم امتیاز ترابی صاحب کے سوال کی طرف بھی چلیں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. کالر السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو. Can I ask who's calling? جی السلام علیکم، میرا نام رشیدہ ہے، میں لندن سے بول رہی ہوں. جی بہن، کیا سوال کریں گی؟ سوال سے پہلے تو ہدایت ٹی وی کو بہت بہت مبارک. اٹس اے ویری گڈ پروگرام. مجھے دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی ہے. تھینک یو. یہ پروگرام از ٹو دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہے مذہبی چینل اور ہدایت نے اس میں لیڈ لی ہے. اٹس اے ویری گڈ پروگرام. یہ زیادہ ہونے چاہیے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز جس طرح کہ پاکستان کا سینیریو بتا رہے ہیں، شوڈ پاکستان ریئلی پارٹیسپیٹ ان دس وار اور نو؟ تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. یہ ہماری بہن تھی. آپ کی
جو ہے وہ دعاؤں کا بہت شکریہ اینڈ تھینک یو فار دی اپریشیشن. ڈاکٹر صاحب تھینک یو اگین کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہماری عزت جو ہے اس میں اضافہ کیا. سوال ہے امتیاز ترابی صاحب کا کہ سعودیز آپ نے کہا کہ بردرز, میں نے تو انڈرسٹوڈ when you made the comment کہ سعودیز are a brother because you refer to the oppressed Saudis. How would you respond to امتیاز بھائی اس question کہ سعودی کس طرح ہمارے بھائی ہیں؟ میں سعودیز کو ایسے بردر کہوں گا کہ جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس موقع تھا کہ ایک دن میں معاویہ کو ختم کر دیتے. ٹھیک, تو مولا نے صبر و استقامت سے کام لیا. آج مولا زندہ ہیں, ہر ایک کے دلوں میں بستے ہیں. معاویہ جو ہے وہ آج کل قابل مذمت ہے شخصیت ہی. تو یہ میں یہی کہوں گا کہ آج اگر کہ ہم ایک کھلے دل سے آج بھی یہاں بیٹھے, ہمارا یہاں کام ہے مسلمانوں کو اکٹھے لے کے آنا. ٹھیک, ہمارا کوئی, میں پھر یہ کہتا ہوں, دہراتا ہوں, سعودی عرب کے حکمران ہمارے حریف ہیں, ہم ان سے نفرت کرتے ہیں, ہم انہیں اللیجٹمیٹ حکمران کہتے ہیں. ہم جتنی ڈکشنری میں بری گالیاں ہیں وہ ان کے حکمرانوں کو دے سکتے ہیں. ٹھیک, لیکن سعودی عرب کے عوام, ہمیں برا بھلا بھی کہ عوام سے ہمیں کوئی نہیں ہے, ان کے ساتھ کل مسلمون اخوتن, ابھی بھی ہم کنسیڈ کریں گے ان کے ساتھ. ٹھیک, کھلے دل سے ہم یو اے ای کے, بحرین کے, قطر کے, کویت کے, سعودی عربیہ کے, ایجپٹ کے, جارڈن کے, ان سب کے عوام کو ہم اپنا بھائی کہیں گے اور کہتے رہیں گے. حکمرانوں سے ان سے ہم نفرت کرتے رہیں گے کیونکہ وہ حکمران پریشانیوں اور مسائل کا. ایک اور سوال کیا, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. امتیاز بھائی نے ایک اور سوال کیا کہ کیا سعودی عرب یو اے ای اور ایران سے, اوبیسلی ایران تو ویری اپیرنٹ کہ ان سے دے فیئر ایران, کیا ڈو دے فیئر یو اے ای ایمرجنگ؟ ہم اس کا جواب لیں گے اس کال کے بعد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سوال پوچھنا ہے. جی آپ اپنا نام بتائیے اور کہاں سے؟ علی شیخ لندن سے. جی شیخ صاحب حکم کیجیے. میں نے آپ کو بتاؤں سوال کہ وہ بتاؤں ان کو بتاؤں؟ جی وہ سن رہے ہیں, آپ حکم کیجیے. اچھا جی, میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو سعودی لیڈ کولیشن ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ مسلمان کو مار رہا ہے, یہی سعودی کولیشن یا مسلم کولیشن جو ہمارا اصل دشمن ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں یہ کولیشن آ رہی؟ عرب کولیشن یو مین؟ ہاں ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ علی بھائی, آپ کا سوال آ گیا. جی ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا سوال ہے, لیکن وی گوئنگ بیک ٹو دی کویسچن آئی آسکڈ, ڈو سعودیز فیئر یو اے ای ایمرجنگ ان دا فیوچر؟ میرا نہیں خیال ہے. جو یو اے ای جو ہے یہ ایک بڑا ڈائیورس, اس کی کلچر بڑی ڈائیورس ہے. آج این بلیک نے جو ایک انالیسس دیا ہے گارڈین میں, بڑا اچھا ایکسٹینسو ریسرچ کے بعد اس نے انالیسس دیا ہے کہ یو اے ای میں اور قطر میں جو ہے وہ ڈائیورسٹی ہے, کلچر کی بھی, ایتھنیسٹی کی بھی ڈائیورسٹی ہے. تو یو اے ای ایک انٹرنیشنل ایک ہانگ کانگ کی طرح کا, جیسے ہانگ کانگ رہا 1997 سے پہلے, تو انٹرنیشنل ایک سینٹر رہے گا, ٹریڈ ہب, اور لوگ آئیں گے, سیر ویر کرنے جائیں گے, بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز کو دیکھ کے ان کے ساتھ اپنی سیلفی بنا کے بھیجتے رہیں گے یہاں پہ. یو اے ای جو ہے اسٹریٹجکلی, اب تو مانیٹریلی بھی ان کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ وہ کسی کو دے سکے. آج سے 3 برس پہلے یو اے ای کی جو بیلنس آف پیمنٹ کا اس کا یہ حال ہوا تھا, اور ڈیٹس جتنے چڑھ گئے تھے, تو 300 لیمبورگینی اور فراری بیچنی پڑی سعودی یو اے ای کے شہزادوں کو. ابو ظہبی نے آ کے ان کو بیل آؤٹ کیا. تو یو اے ای کبھی بھی تھریٹ نہیں بنے گا سعودی عرب کے لیے. سعودی عرب کو ایک واسٹ ایک لینڈ ماس کا. آپ نے یو اے ای کوئی انالوجی دی ہے ہانگ کانگ سے, ڈو یو بلیو یو اے ای ٹو بی اے سیکولر اسٹیٹ؟ میرا خیال ہے یو اے ای سیکولر ہے اور سیکولر رہے گا. اور جو وہاں پر سیکٹیرین اوپریشن ہے, ویری پیسو سیکٹیرین اوپریشن, ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 2000 جو اہل تشیع ہیں ان کو ڈپورٹ کیا ہے, اینڈ دیر از اے اس وقت ایک ایکٹیو کیمپین ہے جو ویری پیسولی وداؤٹ بینگ لیٹ آؤٹ ان دا میڈیا آؤٹ فٹس. پچھلے 15 سال سے کم از کم یہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے شیعہ بیشنگ کا. دیکھیے سعودی عرب ہمیشہ یو اے ای کو اور بحرین کو یہ اپنا رکھے گا, دوست رکھے گا, الائی رکھے گا. وجہ یہ کہ سعودی شہزادے, سعودی جو بدکار حکمران ہیں, ان کے بچے جوا کھیلنے, شراب پینے اور باقی بیہودہ کام کرنے 2 جگہ پہ جاتے ہیں. یا تو وہ ویسٹ میں آتے ہیں روڈ کا کر کے وہ نہیں,
وہ یا یو اے ای میں آتے ہیں یہ سارے کام کرنے ریکریشنل پرپسز. ہاں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہے جو کنگ فہد کازوے کر کے 25 کلومیٹر ڈرائیو کر کے آدھے گھنٹے میں وہ بحرین چلے جاتے ہیں. سعودی جو ہیں جوا شراب یہ اس طرح کے بیہودہ کام ان کی عادتوں میں رچ بس چکا ہے, بالکل مغل شہزادوں کی طرح. اسٹیٹ آئیڈیالوجی بھی تو یہ دو کنٹریز کو سعودی عرب اوفینڈ نہیں کرے گا, ان کو ساتھ لے کے چلے گا. دیٹ از بحرین اینڈ یونائٹڈ ایمریٹس. ٹھیک. اور جیسا کہ قطر اور سوڈان کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا, اور اس کے بعد صومالیہ ہم نے دیکھا کہ کینیا جو ہے وہ اسٹارٹڈ اٹس ورک ان صومالیہ. ہمارے پاس کالر ہیں, ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. جی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام جناب, احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. احمد صاحب آپ کو پروگرام سن رہا ہوں میں, یہ باتیں ساری حقیقت ہیں, سچ ہیں, لیکن ان کی عقل پہ جو پردہ پڑ گیا ہے یا آنکھوں پہ پٹی ہے. یہ باقی جب دیکھیں کہ اسلام کو جو نقصان پہنچے گا وہ کتنا بڑا, اتنی سلطنتیں, اگر یہ جمہوریت یمن میں چاہتے ہیں تو اپنے ملک میں شہنشاہیت کیوں چاہتے ہیں؟ یہاں پہ بھی جمہوریت آنی چاہیے, لوگوں کو ووٹ پا کے ڈال کے, اور یہاں پہ بھی اپنے جو نا وہ جمہوری طریقے سے انتخاب کرا کے سعودی عرب میں بھی ایسے لوکل نمائندے چننے چاہیے, کیونکہ جتنی یہ سلطنتیں یہ ان کے پیچھے جنہوں نے انہیں بٹھایا ہوا ہے وہ ڈیفینڈ ان کو وہی کرتی ہیں, وہی ان کو دفاع بھی ان کا وہی کرتی ہیں. آپ دیکھ لیں ان کے فوجوں کے جتنا بھی ہے, آپ جی اپنا سوال کر لیں احمد بھائی, اگر آپ سوال کر لیں تو سوال میرا یہی ہے کہ یہ صرف اپنے کہ مجھے مان نہ مان میں تیرا مہمان, وہ سعودی عرب جو ہے نا یہ آٹومیٹک ہر ایک کے ساتھ ایسے تعلق ایسے بنائے ہوئے تیل دینے کے لیے وہ بخشو بنایا ہوا پاکستان کو. ابھی فوج کو آج دیکھیں جو ہوا ہے پاکستان میں. سوال میرا یہی ہے کہ یہ مسلمان جو ممالک ہیں بکتے کیوں ہیں؟ ہر چیز ان کے پاس موجود ہے, جرأت پیدا کریں اور ڈٹ کے ایک جیسے یو این او ان کی بنی ہوئی ہے, مسلمانوں کی بھی ایک جو نا وہ بننی چاہیے جیسے, لیکن وہ پاورفل ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ جیسے وہ عربیوں کی. جی پہنچ گیا, آپ کا کامنٹ پہنچ گیا احمد بھائی, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ آئی اپریشیٹ کہ لوگ جو ہیں وہ سوال بھی کرتے ہیں, لیکن دیر آر پیپل ہو وڈ ایکچولی شیئر دیر, جب انہیں کمپیٹنٹ انالیسس ملتا ہے تو دے ڈو وانٹ ٹو شیئر دیر اوپینین ایز ویل, وچ آئی اپریشیٹ. بٹ آئی وڈ اپریشیٹ کہ اگر آپ اس کو لمٹ کر لیں ود ان 1 منٹ, کیونکہ ہمارے پاس بہت سے کالرز ہیں جو ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, گوئنگ بیک ٹو دی اوریجنل کویشچن جو ہمیں علی شیر صاحب کے کویشچن کی طرف بھی لے جاتا ہے, اینڈ دیٹ از دا کویشچن وچ از دی عرب کولیشن. یہ عرب کولیشن جو ہے یہ صرف اسی وقت کیوں حرکت میں آتی ہے جب when it is something to do with Bahrain, when it is something to do with Yemen اور سعودی عربیہ؟ میں اس کو کمپیئر کروں گا. ابھی 2-3 ہفتے پہلے لاہور میں 2 کرسچن چرچز پہ حملہ ہوا تھا. جی جی. تو چونکہ وہ میجورٹی میں تھے, وہ ہماری مسیح برادری بھی وہ کہتے ہیں بعض اوقات کہ جب غصے میں آ جاتی ہے تو ایک لفظ استعمال میں نہیں کروں گا, مہذب لفظ نہیں ہے, تو وہ بن جاتے ہیں, ان کی اکڑ جو ہے. تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہم ان کے ساتھ بالکل زیادتی ہوئی اور بہت ظلم ان کے ساتھ ہوا, ہم ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے رہیں گے. لیکن جو انہوں نے کہا 2 بندوں کو زندہ جلا دیا, تو ایک سافٹ ایک مظلوم ٹارگٹ تھا ان کے لیے. یہی سعودی عرب جو ہے یہ اپنی اتنی وہی ایک ہمارے دیکھیں ہمارا جو لسنر ہے اور ویور جو ہے اس کا آنیسٹلی علی اس کا نالج آپ اور مجھ سے زیادہ ہے. یہ ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. بالکل وہ پتہ نہیں کتنے چینل دیکھتا ہے, کتنی اخباریں پڑھتا ہے, کتنا, تو ہمیں اپنے ویور سے بلکہ لرن کرنا چاہیے ٹو بی آنیسٹ. اور بعض اوقات ایسے پوائنٹس آ جاتے ہیں کالز میں کہ جو ہمارا ریفریش کر جاتے ہیں نالج, اور ہمیں نئی چیز بتا جاتے ہیں, ہم جا کے ریسرچ میں چیک کرتے ہیں, نہیں یار یہ تو بڑی اچھی بات بتا گئی, تو وی ہیو ٹو لرن فرام دیم. اچھا, اسی طرح سے پاورفل یہ کنٹریز آ گئی. سو سوری, دیکھیے کالرز کی جو ہے نا وہ لائن لگی ہوئی ہے, اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ وہ پلیز, اگر میں کالر سے ریکویسٹ کروں کہ آپ پلیز 1 منٹ تک اپنے کویشچن کو لمٹ کر لیں. وی ویلکم یو ٹو دی شو. السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام, میں سجاد حسین کاٹر سے بول رہا ہوں. جی میں یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے بھائی نے مجھے, میں کلمے کی قسم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس نے مجھے بولا ہے کہ یہ یمن میں اس ملک میں پہلے شیعہ بھائی مسلمانوں کی حکومت تھی, تو بعد میں سنیوں نے سعودی عرب کی مدد سے ادھر اپنی بلاڑی, ابھی پھر جو زیدی سید ہیں شیعہ جو ہیں یہ ان کو ایران اور حزب اللہ کی سپورٹ حاصل ہے, اور پھر ادھر اپنا وہ واپس کرنا چاہتے ہیں. تو یہ عام لوگوں کو یہ میرا سوال ہے, آپ بتائیں کہ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ خدا حافظ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کا بہت ہی ڈیٹیل میں جب ہم نے پروگرام کے شروع میں
ریبلس کی بات کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب گیو اے ڈیٹیلڈ انٹروڈکشن ٹو ہو ایکچولی دیز ہوثی اور حوثی ریبلس ایکچولی آر. ان کا حزب اللہ سے تعلق میں تو انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا تھرو آؤٹ یور ڈسکشن, لیکن آپ کے سوال کا جواب لیں گے. آئی تھنک وی ہیو اندر کالر. السلام علیکم. چلیے وی وانٹ ٹو ٹیک دی آنسرز ڈاکٹر صاحب. Going back to the original point, Arab coalition not working when it comes to Bahrain, when it comes to Palestine or when it comes to Iran. دیکھیے 1945 میں عرب لیگ بنی تھی نا, 1945 میں گلف کارپوریشن, اور 6 کنٹریز نے مل کے اس کو بنایا, 6 عرب کنٹریز نے, جو آج سعودی عرب کی ساتھ یہی جو 6 جو ہیں کولیشن میں زیادہ زیادہ آگے ہیں. تو یہ ایگزیکٹلی 22 مارچ نا, عرب لیگ 22 مارچ اور 1945 میں عرب لیگ بنی تھی. ٹھیک ہے, جس کا, اور اس کے بعد 1969 میں پھر آ کے جو فریم ورک بنا ہے جو گلف کارپوریشن کونسل کے لیے آ گیا ہے. اب 22 عرب کنٹریز جو ہیں وہ گلف کارپوریشن کونسل کے بھی ممبر ہیں. ٹھیک, تو یہ 2 بڑے بلاک ہیں, دونوں سعودی عرب میں ہیڈ کوارٹرڈ ہیں, ایک تو ریاض میں ہے اور دوسرا جدہ میں ہے. ٹھیک, اب یہ ان کا کام کیا ہونے چاہیے تھا, یہ پچھلے 35 برس سے بزنس میں ہے اور دوسرا پچھلے 70 برس سے بزنس میں ہے. تو انہوں نے مل کے ابھی یہ جو اجلاس ہوا 22 کو, جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اٹیک کریں گے, تو بڑا کیئرفلی انہوں نے دیکھا کہ بینجامن نیتنیاہو 17 مارچ کو الیکشن جیت گیا ہے, حکومت بنائے گا, ہمارا دوست ہے, سپورٹ کرے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں, 22 مارچ کو جب اجلاس نے بلایا تو 70 سالہ تقریبات منا رہے تھے اپنے. صحیح, بالکل. عرب لیگ جو ہے تو 22 ہی ممبر تھے. انہوں نے مل کے کہا کہ سافٹ ٹارگٹ نکالو, اور کسی جیسے ڈرون جب ٹیکنالوجی یونائٹڈ اسٹیٹس نے لانچ کی MQ-1 جو ہے جی, تو پہلا فرسٹ جنریشن آف ڈرونز انمینڈ وہیکل جو ایئر وہیکل جو ہیں کمبیٹ کے رل میں, تو انہوں نے کہا کہ پک کرو کہاں اس کو ٹیسٹ کہاں کرے. ویپن جب بنایا جاتا ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ غریب سا ملک اٹھا لو کہ جس کی کولیٹرل ڈیمیج جانا ہو. انہوں نے کہا رائٹ, پہلا ڈرون ہم افغانستان میں کریں گے. تو افغانستان میں جو ہے دشت نومید اس علاقے میں ہلمند کے جو ہے نارتھ میں یہ انہوں نے استعمال کیے سارے, اس کی لیتھیلٹی چیک کرنے کے لیے یہ کتنا لیتھل ویپن ہے. اسی طرح ان کے پاس اب اسلحہ پڑا ہے. پچھلے 7 برس سے سعودی عرب کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ $50 بلین سے. یہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, ملٹری بیلنس جو دنیا کی ملٹری اکانومی کا ریکارڈ رکھتا ہے, AAS جو چھاپتا ہے ہر سال. تو یہ اب کہیں استعمال بھی تو اسلحہ کرنا ہے نا. ٹھیک, اور ہمارے احمد بھائی جو جرمنی سے تھے, آپ نے کامنٹ کیا, اس کے بعد پھر ہماری بہن رشیدہ نے جو کہا کہ کین پاکستان افورڈ ٹو انٹروین ان دس سچویشن. پاکستان کے بارے میں چونکہ ہمارا ملک ہے, ہمیں اس سے محبت ہے. پاکستان کے حکمرانوں کے لیے یہ ہے کہ خدا کے لیے آپ چیز وہی افورڈ کریں جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں. آپ افورڈ کریں صرف یہی چیز کہ پاکستان میں جو پاکستان کے لوگوں کے مسائل ہیں, بجلی دیں, گیس دیں, لوگوں کو روزگار دیں, یہ دہشت گردی ختم کریں, اور فری ہینڈ دیں ملٹری کو, ٹرائی کرے لوگوں کو پکڑے, ٹرائی کرے, سینٹنس کرے اور انہیں ہینگ کرے. یہ کرنے دیں پاکستان کو. پاکستان اپنے کیوں توجہ ہٹا رہا ہے اس فوکس سے, اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ بعض کا اب جو لسٹ سعودی عرب دی ہے 313 کی پاکستان کو کہ انہیں ہینگ نہ آپ کریں. ٹھیک, تو پاکستان کا یہ ٹیسٹ ہے. پاکستان کو زیادہ فوکس سعودی عرب کی بجائے اس وقت ان لوگوں پہ کرنا چاہیے جو کہ سینٹنس ہو کے, جو کہ اس وقت 8000 کے قریب وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اوپن کلنگ کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو عدالت نے بگاڑنا ہے بگاڑ لے. تو یہ ہے کہ پاکستان اس پوزیشن میں میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان اپنے ٹروپس جو ہے وہ سعودی عرب, اور سعودی عرب میں لڑائی کون سی ہو رہی ہے کہ پاکستان بھیجے گا ٹروپس. بالکل, ٹروپس تو وہاں بھیجے جاتے ہیں جہاں لڑائی ہوتی ہے. سعودی عرب نہ انویڈ ہوا ہے, نہ کسی قسم کا اگریشن سعودی عرب پہ کر رہے ہیں, اور ان کو تو ظاہر ہے. چلیے ڈاکٹر صاحب, سجاد حسین صاحب کارڈف سے آخری سوال ہے, اس کے بعد ہم نے کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. انشاءاللہ فیوچر کے پروگرامز میں امید کریں گے کہ آپ کو زیادہ ٹائم دیا جائے. حزب اللہ, آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو سچویشن ہے یمن میں, ہم نے یہ 2 آؤٹ فٹس جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کیا, ایک بینگ القاعدہ, بینگ اے پیسو پلیئر, اور دوسرا ہم نے جو ہے وہ ہوتھیز جن کو یہ لوگ ریبلز کہہ رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا از دیر اینی ریلیونس آف حزب اللہ ان آل آف دس؟ کیا ہم پروف کر سکتے ہیں اگر انٹروینشن ہے حزب اللہ کی؟ دیکھیے, آپ شیعہ مسلم ہیں. جی الحمدللہ. میں شیعہ مسلم ہوں. ہمارا کنٹری آف اوریجن پاکستان ہے.
ہم پاکستان جاتے ہیں بغیر ویزے کے. جی. آج ہمیں کہ ہم شیعہ ہیں, ہم پرو ایران ہو گئے ہیں, تو یہ بات ریلیونٹ تو نہیں لگے گی. ایران جانے کے لیے ہمیں ویزا لینا پڑتا ہے. بالکل لینا پڑتا ہے. ایران ہمارے لیے اسی طرح اجنبی ملک ہے جیسے سعودی عرب ہے, وہاں کا بھی ویزا لینا پڑتا ہے. تو آج اگر ہم اس کو کہہ دیں کہ آج حزب اللہ جو ہے یا ایران جو ہے وہ ہوتیز کے پیچھے ہے, تو یہ بڑا irrelevant سے بڑا یہ گروٹیسک آرگومنٹ ہوگا. دیکھیے وہ حزب اللہ ہیں, وہ بھی انڈیپینڈنٹ لیبنیز ہیں, وہ جو اپنے ملک کو دفاع کرتے ہیں, وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی انڈیجنس گورنمنٹ ہے, ہماری ملٹری رول ہے, یا ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا رفیق اس نے حریری نے, تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم خود اپنی دفاع کریں, کیونکہ ہماری جو لیبنیز گورنمنٹ جو دوسری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ تو اسرائیل کے سامنے بچ جاتی ساری اس کے. تو یہ حزب اللہ نے بتایا کہ ہمیں قوم ہے لیبنیز, تو وہ انڈیجنس جنون اور وہ لیبنیز ہیں, لیبنن کے رہنے والے ہیں. اسی طرح آج کے ہوتی جو ہیں ان کی جو پولیٹیکل فورس کا نام ہوتی ریبلز نہیں ہے, انصار اللہ ہے. انصار اللہ. تو یہ ایک اتفاق محض کہ اللہ تعالیٰ کا نام جہاں بھی آئے گا, یہ تو شرک ایک اور طرح کا شرک آ گیا نا. جہاں اللہ کا نام لے کے آؤ گے وہاں سعودی عرب کو اور دوسروں کو پریشانی ہو جائے گی, ادھر حزب اللہ پہ بھی پریشانی, ادھر انصار اللہ پہ بھی پریشانی. ڈاکٹر صاحب آخر میں بالکل ایک پوائنٹ میرے ذہن میں ابھی آیا ڈسکس کرتے ہوئے کہ ایک دیر واز اے ٹائم کہ یمن واز اے برٹش کالونی, اور اس کے بعد اس کو جو ہم نے دیکھا کہ ہسٹری میں بھی دیکھا, کیا حوثی جو اس وقت انصار اللہ اور بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہم نے دیکھا کہ جو جن سے فریڈم لی اور پھر 2 یمن بنے, اس میں بھی تو ہم نے ان کو دیکھا کہ ہسٹوریکلی اسپیکنگ دیز آر دا سیم ٹرائبل مین جو ایک واسٹ مین پاور رکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اب جو گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ اب کریٹ ہوئی, اس کے بعد پھر جو کمبائنڈ یمن بنا, how do you see all of that and the relevance of British Empire being evicted from Yemen? دیکھیے جب یمن جو آدھا یمن, آدھے سے زیادہ تھوڑا سا, وہ برٹش پروٹیکٹریٹ تھا, اور دوسرا جو تھا وہ آٹومن امپائر کے انڈر تھا. 2 اس کے ایک رف ڈویژن نارتھ اینڈ ساؤتھ کی ہوئی تھی. ہوتیز کی اہمیت جو ہے اور ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ اس وقت سے چل رہی ہے کہ شریف ہوتی 1930s میں بھی ایک شخص یہاں پہ آتا ہے اور آ کے نیول چیمبرلین سے ملتا ہے, برٹش پرائم منسٹر سے, حسین ہوتی کا داد, وہ اس کی آگے اس سے. ہاں, تو شریف ہوتی کا آپ کو آرکائیوز ملتے ہیں نیشنل آرکائیو سینٹر سے, کیو گارڈن آپ جائیں تو وہ آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے پاس مڈل ایسٹ کی پیس کے میرے پاس پلان ہے, جو خلا پیدا ہوا ہے آٹومنس کے بعد وہ میں فل کر سکتا ہوں. لیکن اس میں سعودی عرب ساؤتھ پورے کا پورا اس نے مانگ لیا, جو کہ ابھی 10 برس پہلے 1924 میں کنگ عبدالعزیز نے ہڑپ کر بھی لیا تھا. تو اس کو مانتے ہیں, نیول چیمبرلین نے اس کی بات مانی, اس کو سنا, لیکن جب بات باہر آئی تو 1 برس کے بعد ہی سعودی عرب میں 1938 میں آئل ڈسکور ہو گیا. اور وہ آئل کی ڈسکوری پورے کا پورا کنگ عبدالعزیز کو اتنی میٹیورک رائز اس نے دے دی یونائٹڈ اسٹیٹ کی نظروں میں کہ روزویلٹ بھی مہینے میں 1 دفعہ اس سے بات کرتا تھا, کہتا ہالیڈیز پہ آؤ, نیو یارک آؤ, انجوائے کرو, تم آ کے رہو وہاں پہ. تو یہ آئل کی وجہ سے سارے کا سارا جیو اسٹریٹجک سینیریو جو ہے, یہ پورا لینڈسکیپ جو ہے یہ تبدیل ہو گیا. تو حوثی ایک سٹیج پہ, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں, آج ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی چادر سمبولکلی منگائی تھی. یمنی چادر کمفرٹ دیتی ہے, یعنی یمن کمفرٹ دیتا ہے آپ کو. یمن خطہ کمفرٹ کا تھا, یمن کا ویدر اتنا زیادہ ایکسٹریم نہیں تھا, ہوائیں آتی تھیں اور ٹریڈ جو اتنی یمن کے تھرو ہوتی تھی وہ ساری کی ساری اہمیت جو چینل ٹریڈ جو ٹرانسپورٹیشن ہے, تو یمن کی حیثیت رہی ہے. اور انٹلیکچولی, ایکڈیمکلی اور ویژنری یہ ہوتی یہ لوگ تھے. So to call them rebel, I think is a little bit of unjust. یہ ظلم ہے ان کے ساتھ. They are Ansar Allah. Well, thank you very much, Dr. Saab. It's been very informative and very, very full of information. جو ہم نے میرا خیال ہے کہ میں نے کسی ایک پروگرام میں کسی اور چینل پہ نہیں دیکھی. And I'm very grateful, Dr. Saab, کہ آپ نے ٹائم دیا. آج آپ نے بگ ایشو کا یہ پہلا ایپیسوڈ جو ہے دیکھا, جو ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب کے ساتھ ہم نے کیا. ٹاپک تھا یمن ٹوڈے,
اور امید ہے کہ آپ نے جو ہے اس پروگرام سے بینیفٹ کیا ہوگا. ہم نے یہ پروگرام جو ہے وہ ہفتے میں ڈاکٹر صاحب نے اگری کیا ہے کائنڈلی کہ وہ 2 دن جو ہے وہ ہمیں دیا کریں گے. ون بینگ فرائیڈے کو ٹھیک 7 بجے یہ شو آیا کرے گا, اور سیٹرڈے کو جو ہے وہ یہ شو 6 سے 7. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم دونوں دن جو ہے وہ آپ کو لائیو ایکسیس دیں ٹو آسک کویشچنز, لیکن جو ایشوز ہم ڈسکس کیا کریں گے وہ جو ہر ہفتے ہے وہ ڈفرینٹ ہوا کرے گا. نیکسٹ فرائیڈے جو ایشو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایران کا نیوکلیر پروگرام. وہ ریکارڈڈ شو ہوگا تو اس میں یو وونٹ بی ایبل ٹو کال. ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کی جو مصروفیت ہے وہ بہت زیادہ ہے آج کل, تو بہت ہی زیادہ, کیونکہ پاکستان اور یو کے اندر جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کی اپنی مصروفیت نجی چینلز اور دوسرے میڈیا آؤٹلیٹس پہ جانا, تو اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ پروگرام ہم نے آج ریکارڈ کر لیا ہے جو ہم فرائیڈے کو پلے کریں گے. تو مے بی سم آف دی انفارمیشن یو فائنڈ از ناٹ اپ ٹو ڈیٹ, لیکن وین آن سیٹرڈے وی کم بیک, اگر کوئی انوملیز ہیں یا ارریگولیرٹیز یا کچھ چیزیں مس کر دیں وہ ہم سیٹرڈے کو کور کر لیں گے. انٹل فرائیڈے نیکسٹ ویک اپنے ہوسٹ علی محسن ہاشمی کو اجازت دیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر, اینڈ انشاءاللہ ول سی یو نیکسٹ ویکینڈ. انٹل دین گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ, اینڈ ہیو اے گریٹ نائٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.